نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے، گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے، آ جائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے، تو بھی یاد کر لے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، انا للہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث گھر جا کے سنائی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی۔ فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ فرماتی ہیں میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرماتی ہیں پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا؟ اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ۔ فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی، میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ فرماتی ہیں لوگو حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا۔ میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو۔ یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا ہے، کائنات میں سب سے۔ میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے، بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق، حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو۔ یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں۔ فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تو مصیبتوں پر آہوازاریاں نہ کر، شکایتیں نہ کر، صبر کر، صبر کا پہاڑ بن۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا صابر ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا۔ صبر کرنا سیکھیں، تھوڑے رزق پر صبر، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، بڑی آخری اور بڑی سخت بات،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے، آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ امام اعظم کا ایک حاسد، اور ایک تو ہے نا امام صاحب عالم بڑے تھے، شیخ بڑے تھے، امام صاحب امیر بھی بڑے تھے، اللہ نے مال و دولت میں بھی بڑا فضل فرمایا، صاحب حیثیت آدمی تھے۔ ایک آپ کا حاسد آیا، حسد کرنے والا، اور آ کے کہنے لگا بڑی کڑی بات، تلخ بات جس پہ انسان مارنے مرانے، کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ کے ابا جی انتقال کر گئے۔ امام صاحب فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگے سنا ہے آپ کی اماں بڑی خوبصورت ہے، میرے ساتھ نکاح نہیں کر دیتے؟ اب یہ کتنے غصے کی بات ہے، کتنے جلال کی بات ہے، کس قدر تلخ بات ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے میری اماں عاقلہ اور بالغہ ہیں، میری ماں عقل والی ہیں اور بالغ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں غصہ تو آیا، لیکن وہ صبر والی ساری حدیثیں بھی مجھے فوراً یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً صبر کر لیا، اور میں نے کہا اماں عاقلہ بالغہ ہے، پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے اپنے دل میں کہا مولا اتنے لمبے بھی امتحان نہ لیا کر، کوئی ماں کے بارے میں صبر کیسے کرے، کوئی باپ کے بارے میں صبر کیسے کرے، یا اللہ اتنے دل میں کہا، لیکن مولا میں نے تیری رضا کے لیے صبر کر لیا ہے، اور میں نے حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام صاحب اٹھے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ وہ آدمی تڑپنے لگا، اتنا تڑپا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی، فرمایا اتنا صبر کر، اپنے مخالف کے مقابلے میں اتنا صبر کر، اتنا صبر کر، اتنا صبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے۔ تو صبر کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ انتقال کر گیا تو فوراً میں نے کہا یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے، ان اللہ مع الصابرین، واقعی تو میرے ساتھ ہے، میں نے صبر کیا تو ساتھ ہے۔ یا اللہ میں نے سزا نہیں دی، میں دیتا بھی تو تھپڑ مار لیتا، میں دیتا بھی تو سر پھوڑ لیتا، میں دیتا بھی تو ٹانگ پہ مار لیتا، جان تو نہیں نہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کیا، رب میرے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کی جان ہی نکال ڈالی۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لے لی۔ صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، جس کے پاس صبر کا دامن آ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کو خدا کی معیت نصیب ہو گئی، اس سے اللہ کا قرب میسر آ گیا۔ اور جو بے صبر ہے وہ بے سکون ہے، جو بے صبر ہے وہ لڑائی کرے گا، حسد کرے گا، جھگڑا کرے گا، بغض رکھے گا، بڑا کچھ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو خط آئے، کسی میں گالیاں لکھی ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہے۔ آپ کے ایک مرید تھے حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہنے لگے حضور میں ان لوگوں پہ مقدمے کروں گا جنہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری فلاں الماری سے خط نکال کے لاؤ۔ اس میں سے خط نکال کے لائے تو لکھا تھا کہ آپ تو بہت بڑے امام ہیں، آپ تو مجدد ہیں، آپ تو غوث اعظم کے نائب ہیں، آپ کی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے ان کو جائیدادیں تقسیم کرو نا، جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے ان میں جائیدادیں بانٹو، اور پھر جو میرے مخالف ہیں ان پر مقدمے کر لینا۔ آنے لگے حضور جائیدادیں تو ہم نہیں بانٹ سکتے۔ فرمانے لگے پھر مجھے صبر کرنے دو، مجھے امید ہے میں صبر کروں گا تو اللہ مجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کا دامن تھام کے رکھیں، صبر پر عمل کریں، اگر صابر ہو گئے تو خدا کی معرفت نصیب ہو گئی، اور اگر ہمارے اندر صبر ہی نہیں، صبر اور قرار ہی نہیں، تو پھر ہم تو پاؤں میں پڑی چیز نہیں پکڑ سکتے، پھر تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، پھر تو ہر چیز ہمارے لیے بوجھ نظر آئے گی۔ اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔